اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 12 ذی القعدہ اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلافت سنبھالنے کے بعد سچائی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عدل اور انصاف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حیا اور پاک دامنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور زہد اور تقوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمونہ بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کو خلافت راشدہ کی طور پر سادہ اور سنت کے مطابق بنا دیا تھا۔ اپنی جاگیر بیت المال کو واپس کر دی، بیوی کا زیور بیت المال میں داخل کر دیا۔ انہوں نے ایسی سادہ زندگی گزاری جس کی مثال بادشاہوں میں تو کیا، فقیروں میں بھی ملنا مشکل ہے۔ لباس میں ایسی کمی کہ بعض اوقات کرتا سوکھنے کے انتظار میں جمعہ میں دیر ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا کہ جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر ان کی بچیاں بھی رو پڑیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں سب سے بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود خود ان کے پاس ذاتی پیسہ اتنا نہ تھا کہ حج کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عمر بھر درد سے شفا پانا۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے بدن میں درد کی شکایت تھی تو مجھ کو میری خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے برکت کی دعا فرما دی۔ راوی کہتے ہیں میں نے صاحب کو 94 سال کی عمر میں بالکل اچھا دیکھا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ فیض پہنچا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہے۔ بخاری شریف روایت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں صلہ رحمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کر لینے کے بعد اور ان تعلقات کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ: رشتے ناطے اور تعلقات کو برقرار رکھنا اور اس کو ختم نہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں صحیح کرتے وقت یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم۔ اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی عزت اور رحم کرم کا مالک ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیماری کی شکایت نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جب اپنے مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید یعنی بیماری سے نجات دے دیتا ہوں اور پھر اس کے گوشت کو اس سے عمدہ گوشت اور اس کے خون کو عمدہ خون سے بدل دیتا ہوں کہ نئے سرے سے عمل کرے۔ مستدرک کی روایت ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں غیر اللہ کو معبود بنانا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے ان لوگوں نے اللہ تعالی کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اس امید پر کہ ان کی مدد کر دی جائے گی، وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے بلکہ وہ ان لوگوں کے حق میں فریق مخالف بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج،
ککڑی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ فائدہ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ککڑی کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ یہ معدے کی گرمی کو بجھاتی ہے اور مثانے کے درد کو ختم کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوسی سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی کنجوسی کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔